الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقنطوا من رحمة الله إن الله عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء وآلہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے کئی مقامات پر فرمایا کہ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو بھی رب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے اور اس کے فضل پر جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے۔ مسند امام اعظم میں یہ روایت موجود ہے کہ کلمہ پڑھنے والا جو سب سے آخر میں جہنم میں رہ جائے گا تو پھر وہ پکارے گا، وہ آواز لگائے گا، یا حنانو یا منان، یعنی اللہ کے ان صفتی ناموں کو وہ یاد کرے گا، ان کا ذکر کرے گا اور اس کو رب کو جو ہے اس یا حنانو یا منان کے نام سے جو ہے وہ پکارے گا۔ پھر اس کی پکار کو جناب جبریل علیہ السلام جب سنیں گے تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے، رب کی بارگاہ میں پہلے سجدہ کریں گے، پھر جو ہے وہ رب فرمائے گا ارفع راسک یا جبریل، اے جبریل اپنے سر کو اٹھا، اور پھر جو ہے وہ جناب جبریل اپنے سر کو اٹھائیں گے، جناب جبریل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے مولا تیرا ایک بندہ جو ہے وہ تجھے جہنم میں جو ہے وہ یاد کر رہا ہے، وہ خود جہنم میں پڑا ہوا ہے، پھر بھی اسے جو ہے وہ تیری یاد نہیں بھولی، پھر بھی وہ تجھے جو ہے وہ تیرے صفتی ناموں سے پکار رہا ہے، تیرے نام یا حنان یا منان کے نام سے جو ہے وہ تجھے یاد فرما رہا ہے۔ رب جبریل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ اے جبریل تو جا اور اسے میری بارگاہ میں لے کے آ، میرے پاس لے کر آ۔ پھر جناب جبریل علیہ السلام جائیں گے، جو جہنم کے جو داروغہ ہوں گے جناب مالک علیہ السلام، پھر وہ جو ہے وہ ان سے کہیں گے کہ جہنم میں جو ہے وہ جو فلاں بندہ جو ہے وہ رب کو یاد کر رہا ہے، تو اس طرح کر کہ تو اسے نکال کے دے۔ پھر وہ جب جہنم کی طرف دیکھیں گے تو پھر انہیں کوئی بھی انسان نظر نہیں آئے گا، تو پھر وہ کہیں گے یہاں پر تو کوئی انسان نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی انسان نہیں ہے۔ پھر جناب جبریل علیہ السلام جو ہے ان سے کہیں گے کہ دوبارہ دیکھیے، غور سے دیکھیے۔ پھر جب وہ دوبارہ دیکھیں گے تو پھر کیا دیکھیں گے کہ وہ انسان جو ہے وہ اس حالت میں بیٹھا ہوگا کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ اس کے پیشانی کے ساتھ ملے ہوں گے، وہ اس غضبناک حالت میں بیٹھا ہوگا۔ پھر وہ اسے جو ہے وہ اس حالت سے آگاہ کریں گے، وہ اسے جو ہے وہ سیدھی طرح جو ہے وہ سیدھی شکل میں لے کر آئیں گے۔ پھر جو ہے جناب جبریل علیہ السلام ان کو وہ جہنم سے نکال لیں گے اور پھر جو ہے ان کو لے جائیں گے، ان کا جو ہے ان کو غسل کروائیں گے۔ پھر جب وہ غسل بندہ کر لے گا پھر اسے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو پھر رب فرمائے گا، رب اس سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو بتا کیا تجھ تک میرا کوئی رسول نہیں پہنچا؟ تو پھر وہ کہے گا اے اللہ تجھ تک تیرا رسول جو ہے وہ پہنچا ہے، مجھ تک اس کا پیغام پہنچا ہے۔ تو رب فرمائے گا کیا اس نے جو ہے وہ تجھے کوئی پیغام نہیں دیا؟ کیا کسی ذریعے سے بھی جو ہے وہ تجھ تک میرے کسی رسول کا جو ہے وہ پیغام نہیں آیا؟ تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے مالک تیرے رسول کا پیغام جو ہے وہ مجھ تک آیا تھا۔ تو پھر رب پوچھے گا، رب اس بندے سے پوچھے گا تو پھر بتا تو نے یہ سب کیوں کیا؟ تو نے یہ نافرمانی جو ہے میری نافرمانیاں جو ہے کیوں کی؟ تو پھر وہ بندہ رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہوگا اور عرض گزار ہوگا کہ اے مالک میں نے جو ہے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، تو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے۔ لیکن پھر بھی میں تجھے یا حنان یا منان کی صفت سے جو ہے وہ اس لیے پکار رہا ہوں
کیونکہ مجھے امید ہے کہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا غفور ہے، تو بخشنے والا ہے، تو آخر بخش ہی دے گا، تو مجھے بخش ہی دے گا۔ اس لیے میں جو ہے وہ تجھے تیرے ناموں سے یاد فرما رہا ہوں، یا حنان یا منان کے نام سے جو ہے وہ تجھے یاد فرما رہا، تجھے یاد کر رہا تھا، تیرا ذکر کر رہا تھا کہ تو جو ہے مجھ پر رحمت فرمائے گا، کیونکہ کوئی بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، کوئی مسلمان بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو پھر رب کیا فرمائے گا؟ رب فرمائے گا کہ میں نے تجھے بخش دیا، تیرے گناہ جو ہے وہ میں نے معاف کر دیے، اور پھر رب حکم فرمائے گا کہ اسے جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آخر یہ اس بندے کو انعام ملا تو کس وجہ سے ملا؟ صرف اس وجہ سے ملا کہ وہ رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا، رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، بلکہ اس نے رب کی رحمت پر جو ہے وہ بھروسہ کیا، اسی پر جو ہے رب کی ذات پر جو ہے اس نے امید لگائی، اور اس نے رب کو جو ہے اس کے صفتی ناموں سے یاد کیا، یا حنانو یا منان کے نام سے جو ہے وہ رب کو یاد کیا، تو رب نے اس پر اپنا فضل فرما دیا۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں مصیبت بھی پہنچی ہو، کوئی مشکل بھی پہنچی ہو، چاہے جیسا وقت بھی ہو، ہمیں رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور رب سے ہی ہمیں امید لگانی چاہیے، اسی پر توکل کرنا چاہیے، اور رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم رب کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اگر ہم رب کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہوں گے بلکہ اسی سے امید لگائیں گے تو ہمیں اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، اس دنیا میں بھی فائدے حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں فائدے حاصل ہوں گے۔